السلام علیکم۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو مناظرے کا چیلنج دیا تھا طارق مسعود دیوبندی نے، علی نواز بریلوی نے، ابو یحییٰ نور پوری اہل حدیث نے اور الیاس گمن دیوبندی عالم دین نے۔ ان چاروں علماء کے ساتھ میری ڈبیٹ ہوئی، جو میں آپ کو مختصر بتا دیتا ہوں، اس کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب ان کے ساتھ مناظرہ کیوں نہیں کرتے۔ شروع کرتے ہیں الیاس گمن سے۔ الیاس گمن کا جو سرگودہ چک 87 میں مدرسہ خانقاہ حنفیہ کے نام سے، وہاں پہ میں گیا، یہ موقع پہ موجود نہیں تھے، ان کا نیب تھا، ان کے ساتھ میری بات ہوئی۔ اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنی کتاب مجالس حکیم الامت صفحہ نمبر 284 پہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے گستاخانہ عبارت لکھی تھی، جس پہ میں نے انہیں کہا کہ یہ عبارت جو ہے نا اس کتاب میں نہیں ہونی چاہیے اور اس کی مزاحمت کریں آپ، جس پہ انہوں نے کہا کہ یہ ایک خواب کا واقعہ اور خواب کے اوپر کوئی شرعی گرفت نہیں لگائی جا سکتی۔ اور میں نے انہیں جواب دیا کہ اگر اسی طرح کا خواب میں آپ کی بیٹی کے بارے میں کلیم کروں اور لوگوں کو بتاؤں کہ جی مجھے بہت بخار تھا، مولانا صاحب کی بیٹی میری خواب میں آئی، اس نے مجھے اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور میں ٹھیک ہو گیا، تو آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ جس پہ وہ بالکل لال پیلے ہو گئے۔ وہی سیم بات جب نبی کی بیٹی کے بارے میں تھی، غصہ نہیں آیا، کہا کہ اس کا تو مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ جب وہی بات ان کی بیٹی کے بارے میں نے کہی تو بالکل لال پیلے ہو گئے۔ خیر وہ لاجواب ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر الیاس گمن صاحب خود آپ کو جواب دیں گے۔ میں نے کہا کب ملیں گے؟ انہوں نے کہا کہ ہر منتھ کی جو پہلی جمعرات ہوتی ہے اس پہ ہمارا جو ہے نا وہ ایک تقریب ہوتی ہے ہماری، تو اس پہ آپ آ جائیے گا، وہاں پہ اوپن سوال بھی ہوتے ہیں۔ وہاں پہ میں آ گیا، رات 10 بجے کا ٹائم تھا۔ 10 بجے کے ٹائم پہ ساری بات سننے کے بعد اینڈ پہ انہوں نے کہا اگر کسی نے سوال کرنا ہے تو کر لے۔ تو میں نے وہاں پہ سوال کرنے کے لیے ابھی اٹھا، میرا کیمرہ چل رہا تھا، اس پہ انہوں نے کہا کہ آپ بیٹھ جائیں، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ کیا اس نے سوال کرنا ہے، اس کے اوپر ہم کیا جواب دیں گے اور یہ اس کے اوپر پھر کیا اعتراض لے گا اور علمی پکی کیا دے گا ان کو۔ تو انہوں نے خیر پیچھے بندے لگائے، مجھے مار پیٹ کے وہاں سے بھگا دیا۔ تو اس طرح کے ان کے ایٹیٹیوڈ ہیں۔ دوسرے نمبر پہ آ جاتے ہیں اب ابو یحییٰ نور پوری کے بارے میں۔ ابو یحییٰ نور پوری کے بارے میں میری کال ابھی تک میرے پاس ریکارڈ موجود ہے، ان کو میں نے کال کی، ان سے میں نے پوچھا جہجہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، عبد الرحمن بن ادیس بلوائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیت رضوان کے صحابی ہیں دونوں، ان کے بارے میں، اور عمر بن حکم خزائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ اور میں نے انہیں کہا کہ مولانا صاحب آپ کے بہت سارے جو اہل حدیث عالم دین ہیں، انہوں نے اپنی کتابوں میں ان کو جو ہے نا وہ جہنمی، واصل جہنم ہوا، جہنم رسید ہوا لکھا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جس کے اوپر جواب دینے کی بجائے انہوں نے گالیوں کی ایسی بجھاڑ کر دی کہ وہ میں ویڈیو پرسنل میں تو کسی بھائی کو بھیج سکتا ہوں لیکن یوٹیوب پہ اپلوڈ نہیں کر سکتا، جتنی گندی گندی گالیاں انہوں نے بکیں اور اپنی جان چھڑوائی۔ اسی طرح میری بات ہوئی جب علی نواز کے ساتھ۔ علی نواز صاحب سے میں نے پوچھا کہ آپ نے اپنی ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ حسن علیہ السلام کی 120 شادیاں تھیں، تو خیر میں اس بحث میں نہیں چاہتا کہ اس روایت کی سند کیا ہے، کیا نہیں ہے، کیا چکر ہے، کیا نہیں۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو روایت آئی ہے، اسد الغابہ میں امام ابن جوزی رحمہ اللہ نے لکھا کہ انہوں نے 300 کنواری لڑکیاں اور 1000 ٹوٹل جو ہے نا وہ عورتوں کے ساتھ شادیاں کی تھی۔ تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کے اوپر بھی ایک ویڈیو بنا دیں جس پہ انہوں نے کہا کہ یار اس کا مطلب 1000 کا مطلب 1000 شادی نہیں ہے، اس کا مطلب ایسے ہی ہے جیسے میں آپ کو کوئی 2-4 دفعہ ایک بات سمجھاؤں، آپ وہ بات نہ سمجھیں تو میں آپ کو کہوں کہ یار 20 مرتبہ میں نے آپ کو بات سمجھائی ہے لیکن آپ کو بات کی سمجھ نہیں آ رہی، تو اس کا مطلب ایسا ہی ہے۔ میں نے کہا ماشاءاللہ سبحان اللہ مفتی صاحب، آپ کی جو تعویل ہے نا وہ فٹ نہیں بیٹھی، اور پھر آپ نے اس کی تحقیق کیے بغیر، اس کے اوپر کسی قسم کی بھی اور بات کیے بغیر ڈائریکٹ بات کو جو ہے نا آپ نے رخ ہی موڑ دیا، اور جب مولا حسن علیہ السلام کی بات آئی تو وہاں پہ آپ نے ان کو بدنام کرنے کی پوری کوشش کی، جس پہ فون بند بالکل سائڈ پہ۔ اسی طرح میری طارق مسعود صاحب سے بات ہوئی۔ طارق مسعود صاحب ایک اچھے عالم دین ہیں، میں نے ان سے فون پہ بات کی، اچھے ماحول میں بات ہو رہی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ عمر بن حکم خزائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا ان کی صحابیت ثابت ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل ثابت ہے۔ میں نے کہا جہجہ غفاری کہتے ہیں ماشاءاللہ وہ تو بیت رضوان کے صحابی ہیں۔ میں نے کہا عبد الرحمن بن ادیس بلوائی کہتے ہیں وہ بھی بیت رضوان کے صحابی ہیں۔ میں نے کہا اچھا، میں نے کہا علماء دیوبند نے تو ان کو جہنمی اور واصل جہنم ہوا اور جہنم رسید ہوا کہا ہے، کہتے ہیں۔ میں نے جب حوالے دیے تو اس کے بعد بغیر کسی جواب دیے مفتی صاحب نے نمبر بلیک لسٹ پہ ڈال دیا۔ تو یہ علماء ایسے ہی کرتے ہیں، جو بندہ بھی ان سے کوئی سوال کرے اس کا جواب دینے کی بجائے کبھی ان کو مارتے ہیں، کبھی ان کو گالیاں دیتے ہیں، اور کبھی پھر جو ہے نا وہ
ان کو بلاک کر کے ان سے جان چھڑوا لیتے ہیں. اور ان کے انہی ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے انجینئر محمد علی مرزا بھائی جو ہے نا وہ ان سے مناظرہ نہیں کرتے.